السلام علیکم تمام تلنگانہ کے اساتذہ. السلام علیکم تمام اساتذہ. خوش آمدید. آج 29 اگست 2025 ہے. آج ہم تعلیم کے شعبے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں جو نئی پالیسیاں آ رہی ہیں، جو اقدامات ہو رہے ہیں. جی بالکل. اور جو زمینی حقائق ہیں. ہمارے پاس دیکھیں سرکاری نوٹیفیکیشنز بھی ہیں، میٹنگز کی تفصیلات، کچھ خبریں اور پیغامات بھی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ان سب کو ملا کر سمجھیں کہ آخر چل کیا رہا ہے تعلیم کے میدان میں. جی، اور ان ذرائع کو دیکھیں تو مطلب ایک بڑی کنفیوزنگ سی تصویر سامنے آتی ہے. اچھا، کنفیوزنگ کیسے ہے؟ یعنی ایک طرف تو لگتا ہے کہ بڑے عزائم ہیں، ٹیکنالوجی پر بہت زور دیا جا رہا ہے، ہاں، لیکن دوسری طرف وہی پرانے مسئلے جیسے اساتذہ کی کمی ہے، کہیں بنیادی سہولیات نہیں ہیں، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں. ہاں. تو لگتا ہے کوششیں تو ہو رہی ہیں لیکن شاید چیلنجز زیادہ بڑے ہیں. بالکل. تو آج کی گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ ان تضادات کو اور جو امکانات ہیں ان کو سمجھیں. تلنگانہ میں تعلیمی اصلاحات اور وزیر اعلیٰ کا جائزہ. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی اس حالیہ تعلیمی جائزہ میٹنگ سے. لگتا ہے کافی کچھ تھا ایجنڈے پر. جی ہاں، کافی اہم میٹنگ تھی. سنا ہے معیار تعلیم کو بہتر بنانے اور وہ طلباء اور اساتذہ کے لیے فیشل ریکگنیشن حاضری لازمی کرنے کی بات ہوئی. جی بالکل. اور اسکولوں کالجوں میں جو تعمیراتی کام ہیں انہیں تیز کرنے، کھیلوں کو اہمیت دینے اور مڈ ڈے میل کے بل ان کی فوری ادائیگی، یہ سب ہدایت دی گئی ہیں. ہاں، یہ سب نکات شامل تھے. اور ایک دلچسپ بات جو وزیر اعلیٰ نے کہی وہ یہ کہ تعلیم پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ خرچ نہیں بلکہ سرمایہ کاری ہے. بالکل، یہ ایک اہم نکتہ ہے. تو آئیے ذرا اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں. دیکھیں، یہ میٹنگ اس لیے بھی اہم تھی کہ اس میں کافی اعلیٰ حکام شریک تھے، جیسے وزیر اعلیٰ کے مشیر ترینادھا ریڈی صاحب، پرنسپل سیکریٹری تعلیم بگتا دانا اور دوسرے شعبوں کے سربراہان بھی تھے. یعنی حکومت سنجیدہ نظر آ رہی ہے. جی، اس سے تو یہی لگتا ہے. اور وزیر اعلیٰ نے خاص طور پر تعمیرات کے معیار پر بہت زور دیا اور اس کے لیے EWIDC ہے نا، ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ کام ٹھیک سے ہو. اچھا، اور نگرانی کیسے ہوگی؟ نگرانی کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ پورے نظام کو ICCIC یعنی انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے جوڑا جائے. وہ جو پولیس والا کمانڈ سینٹر ہے. جی، غالباً اسی طرح کا کوئی نظام تعلیم کے لیے بھی. اور وہ فیشل ریکگنیشن والی بات، اس کا کیا مقصد بتایا گیا؟ دیکھیں، بنیادی مقصد تو یہی بتایا گیا ہے کہ حاضری کی نگرانی ہو اور وہ بہتر ہو سکے. مطلب یہ یقینی بنایا جائے کہ اساتذہ اور طلبہ موجود ہیں. ایک طرح سے جواب دہی بڑھانے کی کوشش ہے. اکاؤنٹیبلٹی. جی، اسی طرح ایک اور اہم بات یہ ہوئی کہ تعلیم کے لیے جو قرضے لیے جاتے ہیں ان کو FRBM کی حد سے باہر رکھا جائے. FRBM ایکٹ ہے نا، جو حکومتی قرضوں پر ایک حد لگاتا ہے. ہاں بالکل. تو اس تجویز کا مطلب یہ ہے کہ حکومت شاید تعلیمی منصوبوں کے لیے مالی رکاوٹوں کو کم کرنا چاہتی ہے، جو وزیر اعلیٰ کی اس بات سے ملتی ہے کہ تعلیم ایک سرمایہ کاری ہے. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مقصد کارکردگی بہتر کرنا ہے، جوابدہی لانا ہے، لیکن کیا صرف ٹیکنالوجی اور نگرانی کافی ہوگی؟ وہ جو بنیادی ڈھانچے کی بات ہے اس کا کیا حال ہے؟ آپ کا سوال بالکل بجا ہے. میٹنگ میں اس پر بھی بات ہوئی ہے. اضافی کلاس رومز ہیں، کچن ہیں، بیت الخلاء ہیں، مطلب جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی تعمیر پر زور دیا گیا. ٹھیک. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ضرورت پڑے تو انجینئرنگ جیسے دوسرے محکموں کی مدد بھی لی جائے، خاص طور پر جو پسماندہ طبقات ہیں، BC SC ST الپیاتیں، ان کے تعلیمی اداروں پر، اور کچھ مخصوص اسکول جیسے کیندریہ ودیالیاں اور ماڈل آدرش اسکول، ان پر زیادہ توجہ دینے کی ہدایت ہے. تو کوشش ایک مکمل تصویر بنانے کی ہے. جی، کوشش تو یہی لگتی ہے. ریاستی بمقابلہ قومی تعلیمی انفراسٹرکچر. اچھا، اب جب بنیادی ڈھانچے کی بات ہوئی ہے تو ہمارے پاس کچھ بڑے دلچسپ اعداد و شمار ہیں. یہ غالباً تلنگانہ کے سرکاری اسکولوں کا موازنہ ہے قومی اوسط کے ساتھ. اچھا، دیکھتے ہیں. کچھ شعبوں میں تو ریاست بہت آگے نظر آ رہی ہے. مثال کے طور پر لائبریریاں. ریاست میں تقریباً 93% اسکولوں میں ہے، جبکہ قومی اوسط 89% ہے. کمپیوٹرز میں بھی فرق ہے، 84% بمقابلہ 60%. CCTV 59% بمقابلہ 40%. سائنس لیبز بھی بہتر ہے، 64% بمقابلہ 52%. یہ تو مثبت رجحانات ہیں.
لیکن سب سے حیران کن فرق وہ ڈیجیٹل لائبریریوں میں ہے۔ ریاست میں 83% سے زیادہ اسکولوں میں، جبکہ قومی اوسط صرف 5.4% ہے۔ یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ واقعی 83.4% ڈیجیٹل لائبریریاں، یہ عدد تو چونکا دینے والا ہے۔ لیکن یہاں تھوڑا رک کر سوچنا پڑے گا کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ کہ کیا یہ صرف کچھ ڈیجیٹل کتابوں کا ذخیرہ ہے یا یہ واقعی فعال آن لائن وسائل تک رسائی ہے؟ کیونکہ دوسری طرف اگر آپ انٹرنیٹ کی سہولت دیکھیں تو اس معاملے میں ریاست قومی اوسط سے پیچھے ہے۔ وہ کیسے؟ ریاست میں صرف 53% اسکولوں میں انٹرنیٹ ہے، جبکہ قومی اوسط تقریباً 59% ہے۔ اسی طرح سولر پاور کا استعمال بھی کم ہے، ریاست میں صرف 6%، قومی اوسط 9% ہے۔ تو یہ تو ایک تضاد سا لگتا ہے، ایک طرف اتنی زیادہ ڈیجیٹل لائبریریاں اور دوسری طرف انٹرنیٹ ہی کم اسکولوں میں ہے۔ بالکل، یہی تو دلچسپ صورتحال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈیجیٹل مواد آف لائن فراہم کیا جا رہا ہو کسی ہارڈ ڈرائیو یا سرور پر، لیکن اصل مسئلہ تو انٹرنیٹ تک رسائی کا ہے نا، جو جدید ترین معلومات اور آن لائن تعلیمی پلیٹ فارمز تک رسائی کو محدود کرتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سرمایہ کاری صحیح جگہ ہو رہی ہے؟ جی، یہی سوال ہے۔ کیا ہمیں پہلے بنیادی کنیکٹیوٹی یعنی انٹرنیٹ کو یقینی نہیں بنانا چاہیے؟ سولر پاور کی کمی بھی توانائی کے متبادل ذرائع پر کم توجہ کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ اعداد و شمار وزیر اعلیٰ کے انفراسٹرکچر پر زور دینے کی اہمیت کو تو بتاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ کیا جدید آلات پہلے آئیں یا بنیادی سہولیات؟ کلیدی نکتہ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری صرف چیزیں فراہم کرنے تک محدود نہیں ہونی چاہیے، ان کا مؤثر استعمال کیسے یقینی بنایا جائے یہ زیادہ اہم ہے۔ اسکولی اقدامات، ریڈنگ کیمپین اور پرہری کلب۔ چلیں آپ کچھ مخصوص پروگرامز کو دیکھتے ہیں جو تلنگانہ کے اسکولوں میں شروع کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو ہے تلنگانہ ریڈنگ کیمپین، جو 1 سے 15 ستمبر تک چلے گی۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ اس میں روزانہ آدھا گھنٹہ پڑھنے کے لیے رکھا گیا ہے اور مختلف سرگرمیاں ہوں گی، جیسے کہانی سنانا، مصنفین سے ملوانا، والدین کے ساتھ مل کر پڑھنا وغیرہ۔ یہ تو ایک اچھی پہل لگتی ہے۔ آج کل جہاں بچوں کی توجہ ہر وقت موبائل فونز اور دوسری چیزوں پر رہتی ہے، وہاں پڑھنے کی عادت ڈالنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، اس سے بنیادی خواندگی اور سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہو سکتی ہے۔ جی، اور کتابوں سے ایک تعلق پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسرا اہم قدم ہے اسکولوں میں پہری کلب کا قیام۔ یہ منشیات کے بڑھتے ہوئے مسئلے سے نمٹنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ جی، تو اسکولوں کو کہا گیا ہے کہ وہ یہ کلب بنائیں، ہر مہینے رپورٹ دیں اور مہینے کے آخر میں اسمبلی میں منشیات کے خلاف حلف بھی لیں۔ پہری کلب کا قیام یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت اسکولوں کو صرف پڑھائی کی جگہ نہیں سمجھتی، بلکہ سماجی مسائل، خاص طور پر منشیات جیسی لعنت سے نمٹنے میں ان کا کردار بھی اہم سمجھتی ہے۔ تو ان کلبوں سے بیداری پیدا کرنے کی کوشش ہوگی۔ جی، کوشش تو یہی ہوگی۔ یہاں ایک اور تنظیم، ایگل یعنی ایلیٹ ایکشن گروپ فار ڈرگ لا انفورسمنٹ، اس کا کردار بھی اہم ہوگا۔ وہ ان کلبوں کی نگرانی اور رہنمائی کرے گا، صرف رپورٹس لینا مقصد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک اہم سوال پھر وہی آتا ہے کہ کیا صرف کلب بنا دینا کافی ہوگا؟ آپ کا مطلب ہے کہ ان کو مؤثر بنانے کے لیے اور بھی کچھ کرنا ہوگا؟ جی بالکل، اصل امتحان تو ان کے نفاذ کا ہے۔ کیا اساتذہ کو صحیح تربیت دی جائے گی؟ کیا ان کلبوں کو سرگرمیاں کرنے کے لیے وسائل ملیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صرف کاغذوں تک محدود رہ جائیں۔ یہ تو خطرہ رہتا ہے۔ خیال بلا شبہ اچھا ہے، لیکن کامیابی کا دارومدار اس بات پر ہے کہ اسے عملی طور پر کیسے چلایا جاتا ہے۔ اساتذہ کی اعداد و شمار اور مسائل۔ اب ذرا قومی سطح پر اساتذہ کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں۔ UDIS+ کا تازہ ترین ڈیٹا آیا ہے۔ اس کے مطابق بھارت میں اساتذہ کی تعداد پہلی بار 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ 1 کروڑ؟ یہ تو بہت بڑا ہنسا ہے۔ جی، 2024-25 میں 1 کروڑ 11,22,000 سے زیادہ۔ بظاہر تو یہ ایک بڑی کامیابی لگتی ہے۔ 1 کروڑ کا ہنسا یقیناً متاثر کن ہے، اور یہ تعلیمی نظام میں افرادی قوت کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن جیسا کہ اکثر اعداد و شمار کے ساتھ ہوتا ہے، جب آپ تفصیل میں جاتے ہیں تو تصویر کچھ اور نظر آتی ہے۔ بالکل، کیونکہ انہی اعداد و شمار میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملک بھر میں تقریباً 1,04,000 اسکول ایسے ہیں جہاں صرف ایک استاد ہے۔
1,04,000। جی، اور تقریباً 8,000 اسکول ایسے ہیں جہاں کوئی استاد ہی نہیں ہے۔ یہ تو بہت تشویشناک بات ہے۔ یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ ریاستوں کی درجہ بندی میں اتر پردیش سب سے اوپر ہے، جبکہ تلنگانہ 10ویں اور آندھرا پردیش 12ویں نمبر پر ہے۔ یہ اعداد و شمار تعلیم میں برابری اور معیار پر بہت سنگین سوالات اٹھاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک استاد والا اسکول، خاص طور پہ پرائمری سطح پر، وہ ایک اکیلا استاد تمام مضامین کیسے پڑھا سکتا ہے؟ ہر بچے پر توجہ کیسے دے سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں لگتا۔ تقریباً ناممکن ہے۔ اور جن اسکولوں میں کوئی استاد ہی نہیں، ان کا وجود تو بنیادی تعلیمی حق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش جیسی ریاستوں کا 10ویں اور 12ویں نمبر پر ہونا یہ دکھاتا ہے کہ یہاں بھی اساتذہ کی کمی اور ان کی تعیناتی کے مسائل موجود ہیں، حالانکہ انہیں نسبتاً ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک اور خبر یہ ہے کہ تلنگانہ گیزیٹڈ ہیڈ ماسٹرز ایسوسی ایشن یعنی TGHMA نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جو آسامیاں خالی ہیں انہیں فوراً بھرا جائے، اور جہاں اساتذہ کی بہت زیادہ کمی ہے وہاں ورک ایڈجسٹمنٹ کی جائے۔ یہ ورک ایڈجسٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ورک ایڈجسٹمنٹ کا مطلب ہے کہ جہاں اساتذہ ضرورت سے زیادہ ہیں، وہاں سے عارضی طور پر اساتذہ کو ان اسکولوں میں بھیجا جائے جہاں شدید کمی ہے۔ یہ ایک طرح کا عارضی بندوبست ہے۔ اچھا، ٹیمپرری حل۔ جی، TGMA کا یہ مطالبہ ظاہر کرتا ہے کہ قومی اعداد و شمار میں جو کمی نظر آ رہی ہے وہ زمینی سطح پر اسکولوں کو براہ راست متاثر کر رہی ہے۔ پروموشنز ہوتے ہیں، لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، آسامیاں خالی ہو جاتی ہیں۔ اگر انہیں وقت پر نہ بھرا جائے تو پڑھائی کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ورک ایڈجسٹمنٹ فوری حل تو ہے، لیکن مستقل نہیں۔ بالکل، مستقل حل تو نئی بھرتیاں ہی ہیں۔ اساتذہ اور ملازمین کے مسائل کی بات چل رہی ہے تو یہ بھی بتا دوں کہ CPS یعنی کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کو ختم کر کے پرانی پینشن اسکیم OPS کی بحالی کے لیے 1 ستمبر کو ایک بڑے احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ OPCPS والا معاملہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملازمین میں پینشن کو لے کر کافی بے چینی ہے۔ دوسری طرف میدک ضلع کے جو ایجوکیشن آفیسر ہیں انہوں نے بھی ضلع میں خالی آسامیوں کو فوری پر کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہر سطح پر محسوس کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، پینشن کا معاملہ ہو یا خالی آسامیاں، یہ دونوں تعلیمی نظام میں جو انسانی وسائل ہیں ان کے انتظام سے جڑے اہم پہلو ہیں۔ ان پر توجہ دینا بہت ضروری ہے تاکہ اساتذہ اور باقی عملہ بہتر کام کر سکے۔ آندھرا پردیش اور یونیورسٹی داخلے۔ اب ذرا رخ کرتے ہیں آندھرا پردیش کی طرف۔ وہاں حکومت ایک دلچسپ تجویز پر غور کر رہی ہے۔ جی، AP بائفرکیشن ایکٹ 2014 کے تحت جو کچھ سرکاری ادارے اور کارپوریشنز آتے ہیں ان کے ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال سے بڑھا کر 65 سال کرنے کے امکان کا جائزہ لینے کے لیے ایک وزارتی کمیٹی بنائی گئی ہے۔ اچھا، یعنی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے پر غور ہو رہا ہے؟ جی، لیکن یہ کن اداروں کی بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ سب سرکاری ملازمین کے لیے ہے؟ نہیں، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ یہ خاص طور پر ان پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز PSUs اور کارپوریشنز کے لیے ہے جو ریاست کی تقسیم کے وقت بنے ایکٹ کے شیڈیول 9 اور X میں شامل ہیں۔ اچھا، صرف مخصوص اداروں کے لیے؟ جی، اس اقدام کے پیچھے ممکنہ طور پر 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو تجربہ کار ملازمین ہیں ان کی خدمات سے مزید فائدہ اٹھایا جائے، اور دوسرا شاید پینشن کی ادائیگی کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کیا جا سکے۔ کمیٹی ان تمام پہلوؤں کا بشمول مالی اثرات جائزہ لے گی۔ یہ بھی ایک طرح سے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ہی پہلو ہے۔ بالکل۔ تعلیم کے حوالے سے اگر داخلوں کی بات کریں تو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی یعنی مانو اور ڈاکٹر BR امبیڈکر اوپن یونیورسٹی BRAOU ان میں داخلے کھلے ہیں۔ جی، یہ دونوں اہم یونیورسٹیاں ہیں۔ مانو میں فاصلاتی اور آن لائن کورسز میں داخلے ہو رہے ہیں۔ کچھ کورسز کی آخری تاریخ بڑھا کر ستمبر اور اکتوبر تک کر دی گئی ہے۔ MA BA ڈپلوما سرٹیفکیٹ بہت سے کورسز ہیں۔ تفصیلات ان کی ویب سائٹس پر مل جائیں گی۔ اسی طرح ڈاکٹر BR امبیڈکر اوپن یونیورسٹی BRAU کے آن لائن داخلوں کی آخری تاریخ بھی قریب ہے، 30 اگست۔ یہ اوپن اور ڈسٹنس یونیورسٹیاں ان لوگوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھولتی ہیں جو کسی وجہ سے ریگولر اداروں میں نہیں جا سکتے۔ جی ہاں، اور یہ عمر بھر سیکھنے، لائف لانگ لرننگ کا بہترین ذریعہ ہیں۔ بالکل۔ اور ایک چھوٹی سی
मगर अहम अपडेट जवाहर नवोदय विद्यालय के हवाले से है। छठी जमात में दाखिले के लिए जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, वो 30 अगस्त तक अपनी दरखास्तों में अगर कोई गलती रह गई है तो उसे ठीक कर सकते हैं। ये मुख्तसर मालूमात उन तुलबा और उनके वालिदैन के लिए यकीनन कारआमद होंगी जो इन इदारों में दाखिले के ख्वाहिशमंद है। तो आज हमने तालीम के शोबे में जो मुख्तलिफ सरगर्मियां हो रही हैं, उनका एक वसी जायजा लिया। तेलंगाना में इस्लाहात का एक बड़ा एजेंडा है जिसमें टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर है। जी। वहीं हमने रियासती और कौमी सतह पर सहूलियात का मुआजना देखा, जिसमें कुछ तजादात भी सामने आए। स्कूलों में नए प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, जैसे रीडिंग कैंपेन और पहरी क्लब। कौमी सतह पर असातिज़ा की तादाद 1 करोड़ अबूर करने की खबर तो है, लेकिन साथ ही हजारों स्कूलों में असातिज़ा की शदीद कमी का मसला भी है। मुलाजमीन के अपने मसाइल हैं, पेंशन का, खाली आसामियों का। आंध्र प्रदेश में रिटायरमेंट की उम्र पर गौर हो रहा है और यूनिवर्सिटी दाखिलों की अपडेट्स भी हमने देखी। जी, ये सब मिलके एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां लगता है कि बहुत कुछ करने की कोशिश हो रही है, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? देखें, एक तरफ तो मुस्तकबिल की तरफ देखने की कोशिश है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, मेयार को बुलंद करने के दावे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो बुनियादी सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। क्या हर स्कूल में मुनासिब तादाद में असातिज़ा हैं? क्या हर बच्चे को बैठने के लिए मुनासिब क्लासरूम और दूसरी सहूलियात मिलसर हैं? क्या इंटरनेट जैसी बुनियादी ज़रूरत पूरी हो रही है? ये बुनियादी सवालात हैं। जी, ये तमाम नए इक़दामात इसी तनाजुर में देखे जाने चाहिए। तो आखिर में सामीन के लिए क्या सवाल छोड़ा जा सकता है जिस पर वो गौर करें? आज की गुफ्तगू और इन तमाम मालूमात की रोशनी में एक अहम सवाल ये उभरता है, जब पॉलिसी साज एक तरफ फेशियल रिकॉग्निशन और डिजिटल लाइब्रेरियों जैसी जदीद टेक्नोलॉजी पर जोर दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ असातिज़ा की कमी और बुनियादी ढांचे के खला जैसे देरीना मसाइल भी मौजूद हैं। तो मुस्तकबिल की जिद्दत तराजी और बुनियादी ज़रूरियात की तकमील के दरमियान वो कौन सा तवाज़न कायम करें जो हकीकी मानों में सब के लिए मुसावी और मेयारी तालीम को यकीनी बना सके? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। जी, ये वो चैलेंज है जिसका सामना हमारे पॉलिसी साजों को है, और इस पर गौर करना हम सब के लिए ज़रूरी है।